آئیے میرے ساتھ 4,500 سال پیچھے چلتے ہیں قدیم وادی سندھ کی تہذیب کے قلب میں۔ یہ کہانی ہے موہنجو دڑو کی، ایک ایسا شہر جو بے مثال شہری منصوبہ بندی، فنی مہارت اور ثقافتی دولت سے مالا مال تھا۔ یہاں کے پر رونق بازاروں سے لے کر مقدس عظیم غسل خانے تک ہر دریافت جدت، کمیونٹی اور استقامت کی ایک داستان کھولتی ہے۔ خوش آمدید موہنجو دڑو کے سفر میں، جہاں تاریخ زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے موہنجو دڑو وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا ایک عظیم شہر جو آج بھی اپنے اندر صدیوں کی داستانیں چھپائے ہوئے ہے۔ یہاں کی گلیاں کبھی زندگی سے بھرپور تھیں، جہاں لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مگن تھے۔ خواتین انڈس وادی کے روایتی کاٹن کے ملبوسات میں ملبوس ہیں۔ انہوں نے کار نیلن کے موتیوں، سیپیوں اور چوڑیوں سے اپنے آپ کو سجایا ہوا ہے۔ مرد سادہ چادریں یا لنگوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ بچے مٹی کے بنے ہوئے جانوروں کی شکلوں اور کھلونا ٹرالیوں سے کھیل رہے ہیں، جو اس مقامات سے دریافت ہونے والے اصلی آثار ہیں۔ مرکزی پانی کا کنواں، جو اس شہر کی منفرد معماری کا ایک اہم جز ہے، اور ایک خاتون وہاں سے پانی نکال رہی ہے۔ مٹی کے برتن اور ذخیرہ کرنے والے مرتبان جو اس مقامات پر دریافت ہوئے ہیں، گلیوں کے کنارے سجے ہیں۔ تاجر سورج کی تیز روشنی میں گندم، مٹی کے برتن اور موتی جیسے مال فروخت کر رہے ہیں۔ موہنجو دڑو ایک ایسی تہذیب کا نشان جو وقت کے دھندلکوں میں کھو سی گئی، لیکن اس کے نشانات آج بھی ہمیں اس کی عظمت کی داستان سناتے ہیں۔ موہنجو دڑو کے ایک صحن میں زندگی کی دھن گونج رہی ہے۔ خواتین وادی سندھ کی کاریگر اپنے ہاتھوں سے کپڑا بن رہی ہیں۔ ان کے اوزار وہی ہیں جو صدیوں پہلے ان کے اجداد استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہے۔ ان کے لباس میں وادی سندھ کے ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے۔ موہنجو دڑو ایک ایسی تہذیب جو آج بھی اپنے فن اور ثقافت کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہے۔ موہنجو دڑو کے بازاروں میں زندگی کی گہما گہمی ہے۔ یہاں کے مرد اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہیں، تجارت اور ہنرمندی کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ ایک کاریگر بیٹھا صابن پتھر کی مہروں پر پیچیدہ جانوروں کے نشانات تراش رہا ہے۔ یہ مہریں وادی سندھ کی تہذیب کی ایک خاص پہچان ہے، جن کی ہزاروں مثالیں یہاں سے دریافت ہوئی ہیں۔ دوسرا چوک پر مٹی کے برتن بنا رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی مہارت سے مٹی کو ایک نئی شکل مل رہی ہے۔ کچھ اور مرد لکڑی کی بیل گاڑی میں سامان لے جا رہے ہیں۔ ایسی ہی گاڑیاں یہاں کی کھدائیوں میں ملی ہیں۔ یہ تجارت کا ایک اہم ذریعہ تھی۔ ان کے ارد گرد اوزار رکھے ہیں جو ان کے کام میں مدد دیتے ہیں۔ نقاشی کے اوزار، مٹی کے برتن اور پتھر کے وزن، یہ سب وادی سندھ کی زندگی کا حصہ تھے۔ پس منظر میں مٹی کی اینٹوں سے بنے ذخیرہ کرنے کے کمرے اور بڑے اناج کے گودام نظر آتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ایک منظم معاشرہ قائم تھا۔ موہنجو دڑو ایک ایسی تہذیب جو اپنے ہنر اور تجارت کے ذریعے ایک خوشحال زندگی بسر کرتی تھی۔ موہنجو دڑو کی گلیوں میں بچپن کی معصومیت اور خوشی کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں جو یہاں سے دریافت ہونے والے اصلی کھلونوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ گاڑیاں، جانوروں کی شکلیں، یہ سب ان کے لیے تفریح کا ذریعہ تھے۔ کچھ بچے ریت میں چھوٹے مٹی کے ٹکڑوں سے اشکال بنا رہے ہیں۔ موہنجو دڑو میں ایک ایسی جگہ جہاں زندگی اور عقیدت کا سنگم ہوتا ہے، عظیم غسل خانہ۔ یہ ایک اہم آثار قدیمہ کی دریافت ہے جو اس تہذیب کے روحانی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پجاری یا بزرگ پجاری بادشاہ کے مجسمے سے متاثر ہو کر پاکیزگی کی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ عظیم غسل خانے کی عظیم الشان ساخت اینٹوں سے بنی اپنی سیڑھیوں کے ساتھ پانی میں اترنے کا راستہ دکھاتی ہے، اور ارد گرد کے مٹی کے برتن اور اگربتیاں رکھی ہیں۔ یہ جگہ صرف نہانے کے لیے نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی اور مذہبی رسومات کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ موہنجو دڑو کے کارخانوں میں ہنرمندی اور تخلیقیت کا ایک جہاں آباد ہے۔ یہاں کاریگر اپنے فن کے ذریعے زندگی کو خوبصورتی اور نفاست بخش رہے ہیں۔ ایک کمہار چاک پر مٹی کو گھما رہا ہے اور اس کی مہارت سے خوبصورت ٹیر کوٹا کے برتن بن رہے ہیں۔ یہ برتن بالکل ویسے ہی ہیں جیسے یہاں کی کھدائیوں میں دریافت ہوئے ہیں۔ ایک جوہری کار نیلن کے موتیوں، سونے کے زیورات اور چوڑیوں کو ایک ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اس کے ڈیزائن ان نوادرات سے متاثر ہیں جو یہاں کی کھدائی کے دوران ملے ہیں۔ ایک مہر بنانے والا صابن پتھر کے مہروں پر جانوروں کے نفیس نقش و نگار تراش رہا ہے۔ ان میں سے کچھ مہروں پر ایک سینگ والے جانور کی تصویر بھی ہے۔ ان کے ارد گرد اوزار رکھے ہیں، خام مال جیسے سیپیاں اور دھاتیں اور تیار شدہ سامان جو ان کی مہارت اور محنت کا ثبوت ہے۔ موہنجو دڑو کے یہ کاریگر اپنے فن سے اس تہذیب کی شان کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ موہنجو دڑو کا بازار، موہنجو دڑو بازار کی رونق
मोहिंजोदड़ो का बाजार जिंदगी से भरपूर एक ऐसा मरकज जहां तिजारत और सकाफत का इम्तिजाज नजर आता है। यहाँ दुकानदार वो सामान बेच रहे हैं जो खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुए हैं। अनाज, मिट्टी के बर्तन, मोती, चूड़ियां, हर चीज यहाँ दस्तयाब है। मोहिंजोदड़ो के एक छोटे मंदिर में रूहानियत की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ पुजारी या रूहानी शख्सियात मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। ये शख्सियात पुजारी बादशाह के नवादरात से मुतासिर होकर नमूनेदार लिबास पहने हुए हैं। उनके चेहरे पर सुकून और अकीदत के आसार नुमाया है। वो आग के अलाव के करीब बैठे हैं जो पाकीज़गी और रोशनी की अलामत हैं। मंदिर में देवियों की मिट्टी की मूर्तियां रखी हैं। उनमें से कुछ मूर्तियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे यहाँ से दरियाफ्त हुई हैं, जैसे कि माँ देवी की मूर्तियां। साथ ही अगरबत्तियां, रसूमात के बर्तन और खाने के नजराने भी मौजूद हैं। दीवारों पर नक्श मोहरें आवेजा हैं जिन पर मुकद्दस निशानात और जानवरों की तस्वीरें बनी हैं। मोहिंजोदड़ो के रिहायशी इलाकों में जिंदगी अपनी सादगी और खूबसूरती के साथ रवां दवां है। मिट्टी के ईंटों से बने घरों में चपटी छतें और सहन हैं। उन घरों के अंदर रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें रखी हैं जैसे कि मिट्टी के जखीरा करने के बर्तन, पत्थर के वजन। घर की खवातीन पत्थर की चक्की से अनाज पीस रही हैं। ये उनकी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। एक मर्द कुएं से पानी निकाल रहा है। पानी की फरहामी का बेहतरीन इंतजाम मोहिंजोदड़ो की शहरी मंसूबाबंदी का मुंह बोलता सबूत है। मोहिंजोदड़ो की शहरी मंसूबाबंदी काबिल तारीफ है। साफ सुथरी गलियां और नकासी आपका बेहतरीन निजाम इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग एक मुनज्जम और मुहज्जब जिंदगी गुजारते थे। मोहिंजोदड़ो के खेतों में जिंदगी का एक नया रूप नजर आता है। यहाँ किसान गंदुम और जौ की फसलें उगा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही फसलें जो वादी सिंध में उगाई जाती थी। किसान लकड़ी के हल इस्तेमाल कर रहे हैं। खवातीन मिट्टी के बर्तनों में करीबी आबपाशी नहर से पानी ला रही हैं। ये नहरें वादी सिंध की तहजीब के तरक्की याफ्ता आबी इंतजाम का हिस्सा थी। मोहिंजोदड़ो में फन और सकाफत की रूह रक्स के रूप में जिंदा है। एक नौजवान लड़की मशहूर रक्स करने वाली लड़की के कांसी के मुजस्समे से मुतासिर होकर अपनी खूबसूरत हरकत से सबको मशहूर कर रही है। उसने इस दौर का आम लिबास पहना है। मोहिंजोदड़ो में रक्स फन का एक अहम रूप था जो जिंदगी की खुशी और खूबसूरती का इजहार करता था। मोहिंजोदड़ो में पाकीज़गी और सफाई को खास अहमियत दी जाती थी। यहाँ एक छोटे से खूबसूरत डिजाइन किए गए एक ऐसा शहर जो वक्त की धूल में गुम हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। ये शहर अपनी तामीराती महारत और मुनज्जम तुर्ज़ जिंदगी के लिए जाना जाता है। ये दास्तान हमें माजी है के साथ जुड़े रहने की तरगीब देती है। शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इस तारीखी सफर में हिस्सा लिया। उस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है आमिर पटनी ने और पसी पर्दा आवाज है आविस रजा की। शुक्रिया।